راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو جناب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب کے مزاج اچھے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو ہر طرح سے محفوظ اور سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے آپ سے کہ بدگمانی جو ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ معاملات جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، آج ہم اس کا دوسرا رخ بھی دیکھیں گے کہ کئی دفعہ وہ سچی بات بھی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے دوہرا معیار اپنا لیتے ہیں کہ ہم سامنے جب آتے ہیں تو بہت اچھے بن جاتے ہیں، لیکن جب ہم پس پشت ہوتے ہیں تو پھر ہم بہت سی ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہماری جو زبان ہے اور ہمارے جو تاثرات ہیں وہ آپس میں ان کا میل جول نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ چیزیں بھی یاد رکھنی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ ناراض ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ ناراضی نظر بھی آنی چاہیے، اور اگر کسی کے ساتھ آپ بالکل آپ راضی ہیں تو پھر آپ کا جو راضی نامہ ہے وہ باطنی اور خارجی دونوں میں یکساں آپ کو نظر آنا چاہیے۔ جی بالکل، اور اگر بدگمانی محسوس ہو رہی ہے تو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین وائس، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم رویہ کیا اختیار کر رہے ہیں۔ کئی بار جو اگلا انسان سوچ رہا ہوتا ہے وہ سچ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا رویہ کچھ ویسا ہوتا ہے۔ بالکل، اور میرا خیال ہے کہ جو رویے کی آپ نے بات کی ہے تو یہ واقعی ہم کئی دفعہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے تو نہیں ہے، نہیں ہم رشتہ داروں میں کبھی ایسی کوئی بات ہو جائے، نہیں میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جب وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اگر آپ راضی ہیں تو آپ آ جائیں، پھر تو وہ کہتے ہیں میں نے جانا بھی نہیں ہے۔ تو مطلب آپ کا کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے بالکل برعکس ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم اپنا جو بول چال ہے اور جو اپنا عمل ہے اس میں یکسانیت بھی ضرور پیدا کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی وجہ بن گئی ہے تو پھر وہی بات ہے کہ کوشش کریں کہ اس کو جلد از جلد ریزالو کریں، اس کو ختم کریں، اور اپنے تعلقات کو دوبارہ اپنے سرے سے شروع کریں۔ تو آئیے اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور پروگرام میں ہم سنیں گے خداوند کے پاک کلام کا اقتباس۔ اے خداوند، اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا، اور میرے لیے جاگ۔ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے، تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو، اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا۔ خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے۔ اے خداوند، اس صداقت و راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر۔ کاش کے شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدا صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ ابھی ہم سن رہے تھے کہ خداوند سے استدعا کی جا رہی ہے، اور جناب اس سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس کی جو سپر ہے، اس کی جو ڈال ہے، وہ اسے میسر ہو جائے، اور دعا مانگنے والا خدا سے مدد مانگ رہا ہے تو واقعی خدا ہی بہترین مددگار ہے، وہی ہماری ڈھال اور سپر ہے، اور وہی ہمیں بچاتا اور سنبھالتا ہے۔ بات سامعین ہم جیسا کہ کر رہے تھے آغاز میں کہ ہم جو ہے نا وہ اپنا مزاج اس طور پر بنائیں بھی جو ہم کہتے ہیں، اور یہاں پر وہ حضرت عیسیٰ المسیح کی جو مثال ہے کہ کس طور پر انہوں نے استاد ہوتے ہوئے ان کے جو شاگرد تھے وہ ان کو آقا کہتے تھے، مالک کہتے تھے، لارڈ کہتے تھے۔ تو ان کے آقا نے، ان کے مالک نے جو ان کا استاد تھا
ایک خوبصورت نمونہ ان کو دیا، اس کو عملی طور پر وہ پاؤں دھو کر اپنے شاگردوں کے تو ثابت بھی کرتا ہے. اور آپ نے ہی خود فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ المسیح کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے یا دینے آیا ہوں. تو اسی طور پر جو ہم کہتے ہیں اس کو کرنا بھی ضروری ہے اور اس کا میچ کھانا بھی ہماری باتوں سے ضروری ہے. جی بالکل درست فرمایا. اور اسی بات کو یاد رکھتے ہوئے اور یہ کوشش کرتے ہوئے کہ اس پر عمل کرنا ہم نے آج سے ہی شروع کرنا ہے، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں آپ کے خوبصورت سے خط. لیکن سامعین، اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ پتہ نوٹ کر لیں. تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان. ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تو کوئی بھی ذریعہ جناب آپ استعمال کریں. اور ابھی آپ کے خطوط ہم شامل کرنے جا رہے ہیں خوشی کے ساتھ. اور جناب یہ خط ہمارے پاس ہے پرنس افضل شاہین اور ان کے ممبران کا. آپ نے کہا کہ ہمارے پیارے بھائی امجد خان کی بہن کے انتقال کا سن کر بہت دکھ ہوا. تو یہ واقعی ہمیں بھی بہت دکھ ہے جی. اور شزرا ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، ان کے خاندان کے لیے. اور اسی طور پر آپ نے فرمایا ہے کہ پروگرام کو بھی آپ نے پسند کیا ہے اور ساتھ میں آپ نے کہا ہے کہ ان سب کے لیے دعا کی جائے. تو رشید ناز صاحب نے بھی اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ دعا کی جائے. تو ضرور ہم دعا کریں گے. اور چند ایک اور دوست ہیں جس میں تصور حسین ہیں، اظہر پٹھان ہیں اور پروفیسر عبدالحمید مجروح ہیں اور اسی طور پر غلام محمد ہیں. ان سارے دوستوں نے ان کے خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ہے. محمد ایان ہیں، انہوں نے بھی یہی دعا کی ہے. تو بھائی امجد خان، ہم راہ زندگی کی ٹیم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں. آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خداوند تعالیٰ آپ کے پورے خاندان کو سنبھالے اور تسلی اور تشفی عطا فرمائے. اس کے علاوہ ہمارے پاس باجوہ فیملی کی طرف سے ایک بہت پیارا سا خط موجود ہے اور یہ فیملی ہمیں باقاعدگی سے خط لکھتی ہے، جس کے لیے ہم دلی طور پر مشکور ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے پروگرام شزرا ایمان اور عادل مشتاق کی زبانی سنا اور پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کہتے ہیں پروگرام میں بتایا گیا کہ ماحول کے مطابق اپنی کیئر کرنی چاہیے تاکہ بیماریوں سے دور رہا جا سکے، جس میں پیٹ کی بیماری، آنکھوں کی بیماری، ڈینگی مچھر کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر پروگرام میں بتائے گئے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب اس پر عمل کریں تاکہ اپنے پیاروں کو محفوظ رکھ سکیں. کہتے ہیں اس کے علاوہ پروگرام کے تمام سلسلے بہت خوبصورت ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہم اس کو باقاعدگی سے سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی. اور مہر غلام شبیر ہیں اور RJ صفدر شاہ ہیں اور عبدالغفور کیسر ہیں جی. آپ نے فیس بک پر بھی کمنٹ کیا اور کہا کہ زبردست معلوماتی اور تفریحی پروگرام. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بہاول نگر سے چودھری فہیم نور ہیں، غلام سرور بلوچ ہیں، منیر طاہر ہیں اور اسی کے ساتھ امجد خان ہیں، رانا حارث ہیں، عبدالغفور کیسر ہیں. انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ ویری نائس پروگرام. سو تھینک یو سو مچ آپ سبھی کا. اس کے علاوہ جاوید عنایت صاحب کا بڑا اچھا خط موجود ہے میرے پاس اور کہتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پروگرام راہ زندگی سنا جس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال ہماری زندگیوں کو بہت منفرد بنا رہا ہے اور نہ صرف اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے ہماری زندگیوں پر اس کے علاوہ نیگیٹیو امپیکٹ بھی ہے. اس کے علاوہ نوجوانوں پر بات کی گئی. پروگرام کے تمام سیگمنٹس بہت اچھے تھے. میری طرف سے PCRM کی تمام ٹیم کو میری مبارکباد قبول ہو. بہت شکریہ جی. ابھی اس سلسلے کو ہم یہیں پر سمیٹیں گے اور آگے بڑھیں گے اور آپ کو لیے چلیں گے معلومات کے رنگ کی طرف. سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین، آج ہم بات کریں گے ایشیا کی تاریخ میں پہلا اخبار کہاں جاری ہوا. سامعین، ایسٹ انڈیا کمپنی نے بمبئی میں 1664 میں پہلا برطانوی پریس لگایا. تاہم پہلے ہندوستانی اخبار کی اشاعت 29 جنوری کو 1780 میں بنگال گزٹ کے نام سے کلکتہ میں ہوئی، جو اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کا دارالحکومت تھا.
اسی بنگال گزٹ کو ایشیا کے پہلے اخبار کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کا پبلشر ایک اسکاٹش جیمز اگوسٹس تھا۔ اس اخبار کی ہر ہفتے کو 400 کاپیاں چھپتی تھی، جس کی قیمت 1 پیسہ ہوا کرتی تھی۔ جیمز ایسٹ انڈیا کمپنی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتا تھا۔ جیمز کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے جواب میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے 18 نومبر 1780 کو اپنا اخبار انڈین گزٹ نکالا۔ اگلے سال جیمز کو مقدمہ کا سامنا کرنا پڑا، جس کے تحت جیمز کو 7 سال کی سزا ہوئی اور اس کے بعد اس کا پریس نیلام کر دیا گیا، جسے انڈین گزٹ نے ہی خرید لیا۔ سامعین، کلکتہ میں اگلے چند سالوں میں مزید اخبار نکلے، جن میں 1784 میں کلکتہ گزٹ، 1785 میں بنگال جرنل، اورینٹل میگزین آف کلکتہ اور 1786 میں کلکتہ کرونیکل شامل تھے۔ مدراس کوریئر 1788 میں اور ممبئی ہیرلڈ 1799 میں شروع ہوئے، جبکہ لارڈ بیزل نے سنسرشپ آف دی پریس ایکٹ 1799 متعارف کروایا۔ بعد میں اس ایکٹ کو 1807 میں توسیع دی گئی اور ہر شائع شدہ چیز بھی اس ایکٹ سے مشروط کر دی گئی۔ اس ایکٹ کے تحت خلاف ورزی کرنے والے سرکش پریس بند کر دیے گئے، لیکن انگلینڈ میں آزادی اظہار رائے کی بڑھتی ہوئی تحریک کا اثر ہندوستانی پریس پر بھی ہوا۔ ادھر دوسری جانب کمپنی کی گرفت ہندوستان پر مضبوط ہو گئی اور یوں یورپی حریفوں کا خطرہ بھی کم ہو گیا، جس کی وجہ سے ہندوستانی پریس نے نہ صرف قائرین کو اپنا ایک حلقہ بنایا، بلکہ خود کو اشرافیہ کے ایک قابل اعتماد ستون کی حیثیت سے بھی منوا لیا۔ سامعین، برصغیر میں اخبارات کی اجراء کا مقصد رپورٹنگ کرنا نہیں، بلکہ در حقیقت قوم پرستی کی تحریکوں کو مزید ہوا دینا تھا، تاکہ عام آدمی کو انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے۔ اس لیے خصوصی طور پر اخبارات و جرائد کے اجراء کو لائسنس سے مشروط کر دیا گیا، اور یہ ایکٹ لائسنسنگ ایکٹ 1823 کہلایا۔ شروع میں ان اخبارات و رسائل کا دائرہ اثر بڑے شہروں تک محدود تھا، لیکن لائبریریوں کے قیام اور ہندوستان میں ٹرین کی آمد کی وجہ سے ان کی پہنچ دور دراز کے علاقوں تک بھی ممکن ہو چکی تھی۔ ہندوستانی میڈیا بخوبی جانتا تھا کہ اس کی آزادیاں محدود ہیں، کیونکہ انڈین پینل کوڈ سیکشن 12A کے تحت کسی بھی صحافی کو سرکار میں مداخلت کی بنا پر عمر قید تک کی سزا دی جا سکتی تھی، جس کا حل میڈیا نے یوں نکالا تھا کہ وہ ہر مطالبہ یا تنقید کرتے ہوئے پہلے تاج برطانیہ کی وفاداری کا اظہار کرتے اور پھر اپنا مدعا بیان کرتے، اور جہاں اس سے بھی کام نہ چلتا تو وہ برطانیہ اور آئرلینڈ کے قوم پرست تنقید نگاروں کا حوالہ دینا ہی کافی سمجھتے۔ سامعین، سریندر جی وہ پہلے ہندوستانی صحافی بن گئے جنہیں 1883 میں جیل جانا پڑا۔ انہوں نے کلکتہ ہائی کورٹ کے ایک جج کے بارے میں لکھا تھا کہ ان کے فیصلے سے بنگالیوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بنگال میں قحط کی وبا کے دوران بھی برطانوی راج پر تنقید کی وجہ سے کئی اخبار نویسیوں پر کڑا وقت آیا۔ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما ہے، جو بنگالی کے بعد برصغیر کی کسی بھی زبان کا دوسرا اخبار تھا۔ یہ 27 مارچ 1822 کو جاری ہوا، گویا اردو صحافت کی عمر 200 برس ہو گئی ہے۔ اس ہفتہ وار اخبار کے مدیر منشی سدا سکھلال تھے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے۔ البتہ اخبار کامیاب نہیں ہو سکا اور صرف 2 ماہ کے بعد ہی بند ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں عوام کی اکثریت ان پڑھ تھی، جبکہ پڑھی لکھی اشرافیہ زیادہ تر فارسی پڑھنا پسند کرتی تھی۔ اسی لیے اخبار کے بانی ہریدت نے یہی اخبار اردو کی بجائے فارسی میں شروع کر دیا۔ اسی زمانے کے آس پاس پہلا گجراتی اخبار بمبئی سماچار 1822 میں شروع ہوا۔ اس کے بعد بنگالی زبان کے اخبار دا بنگالی اور امرتا بازار پتریکا بھی شروع ہوئے۔ 1835 میں گورنر جنرل ہندوستان سر چارلس مڈکاف نے اخبارات کو مختلف پابندیوں سے آزاد کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیسی زبانوں میں بھی کئی اخبار نکل آئے اور ان زبانوں میں اردو زبان سر فہرست تھی، کیونکہ اسے سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ 1837 میں لیتھوگرافی یعنی پتھر کی سستی چھپائی کا رواج شروع ہوا۔ اس طرح کتابت کے ذریعے بہت سی نقلیں چھاپنے کا ذریعہ ہاتھ آ گیا۔ خود جرمنی میں یہ فن 18ویں صدی کے آخر میں متعارف ہوا تھا اور ہندوستان میں 40 سال کے اندر ہی اردو طباعت میں اس کا رواج عام ہو گیا۔ اردو اور فارسی چھاپا خانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔
پرولکر نے اپنی تحقیقی کتاب پرنٹنگ پریس ان انڈیا میں، جس کا اردو ترجمہ ہندوستان میں چھاپا خانہ کے زیر عنوان اس کتاب میں لکھا ہے کہ 1863 سے بیشتر ہی مدراس میں 1 درجن سے زیادہ چھاپے خانے قائم ہو چکے تھے، جن کے مالک مقامی ہندوستانی باشندے تھے۔ اسی دور میں مقبول اخبارات ٹائمز آف انڈیا 1838 اور کلکتہ اسٹیٹس مین 1875 میں شروع ہوئے۔ مدراس سے دی ہندو کا اجرا 1878 میں ہوا۔ لاہور سے پہلے اخبار کا اجرا 1856 میں سید محمد عظیم نے کیا تھا، جو دہلی میں ایک اخبار دہلی گزٹ پوسٹ پہ کام کر چکے تھے۔ سول اینڈ ملٹری گزٹ کا اجرا 1872 میں شملہ سے ہوا تھا، جس کا مقصد مرکزی حکومت کی کارکردگی کو عوام تک پہنچانا تھا۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کا سلسلہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ٹھہرے گا۔ شترا، آج ہم نے سنا کہ ایشیا کا پہلا اخبار کہاں سے جاری ہوا، تو یقیناً یہ بڑی زبردست رپورٹ تھی، اور اب تو لوگ اخبار کی طرف بھی تھوڑا ذرا کم ہو رہے ہیں، کیونکہ ساری نیوز تو ہم سکرین پہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر، لیکن اخبار کی افادیت اور اس کی جو ایک تاثیر ہے وہ اپنی جگہ میرا خیال ہے کہ برقرار ہے۔ یہ بھی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جج بھی کرنا ہے اور محسوس بھی کرنا ہے کہ کہیں میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی ہماری عملی زندگی میں، باتوں میں، رویے میں، کردار میں وہ چیزیں نظر بھی آنی چاہیے۔ جی بالکل، اسی بات کو یاد رکھتے ہوئے اب پروگرام کو آگے لیے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں ایک بہت ہی سبق آموز سیگمنٹ۔ جی ہاں، میری مراد ہے آپ بیتی سے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ میرا نام مرکز خورشید ہے۔ ویسے تو جناب ہر ایک زندگی میں بہت سارے مشکلات، واقعات اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو بسر کرتا رہتا ہے، لیکن ایسے ہی آج میں ایک اپنا سچا واقعہ جو کہ آپ بیتی کے تعلق سے ہے آپ سبوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، گھر کے لیے حالات کمزور تھے اور میں اپنی تعلیم میں بہت ہی آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے گھر کمزور ہونے کے باعث میں اپنی تعلیم کو زیادہ دیر نہ بڑھا سکا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں بہت شوق سے پڑھتا بھی تھا، محنت بھی کرتا تھا، اور پھر رات گئے تک اپنے کام کو بھی کیا کرتا تھا تاکہ میں زندگی میں کچھ بننا چاہتا تھا۔ حالانکہ میری زندگی میں امیر شخص بننے کی کوئی ایسی خواہش نہیں تھی، لیکن تو بھی میری زندگی میں سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی اچھا انسان بننا۔ تو اگر کوئی اچھا انسان بن جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہر وقت اپنے دادا جی سے، اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کر اچھی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کی، اور جو آج کے دور میں بھی اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اچھی باتیں سیکھتے ہیں، ان کے لیے بڑی بابرکت بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھے کے پاس بیٹھیں تو اچھی باتیں ملتی ہیں، برے کے پاس بیٹھتے ہیں تو بری صحبت ملتی ہے۔ تو اس لیے میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ میں اچھی شخصیات کے پاس بیٹھوں۔ تو میں ہمیشہ جب بھی دعا کرتا تھا تو میری زندگی میں صرف ایک ہی بات آتی تھی کہ میں اچھا انسان کیسے بن سکتا ہوں۔ اچھا انسان بننے کے لیے مجھے کسی اچھے انسان کی تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے اچھے انسان کی تلاش میں زندگی میں کبھی کہیں مارا پھرتا رہا، اور میں نے اپنے کام کا بھی ساتھ نہیں چھوڑا، کام بھی کرتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا میری زندگی میں، واقعی کسی شخصیت نے آ کر میری زندگی کو بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے ایک ہاسٹل کی لائف سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور وہاں پر مجھے انہوں نے پوچھا، اس شخصیت نے، کہ کیا آپ کو کوئی کام آتا ہے کرنے کے لیے، یا آپ کو کوئی گاڑی چلانی آتی ہے؟ تو میں نے ویسے ہی اس بات کو سوچا سمجھا بغیر ہی میں نے کہہ دیا ہاں جی مجھے چلانی آتی ہے۔ صبح انہوں نے مجھے کہا گاڑی چلانے کے لیے، تو میں نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ وہ گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ میری زندگی میں اتنا بڑا اہم مقاصد میرے سامنے آ گیا کہ میں وہ گاڑی ڈرائیو کرتے اپنی زندگی کے تمام اہم واقعات جو تھے وہ اپنی زندگی میں سمیٹ چکا تھا۔ ساتھ ساتھ میں گاڑی چلاتا رہا اور اپنے گھر کے لیے بہتر سے بہتر مستقبل کی تلاش میں رہتا تھا۔ اچھا روزگار مل گیا، اور میں ساتھ میں اپنی پڑھائی جو ہے وہ بھی جاری رکھتا رہا اور کام بھی کرتا رہا۔ میری زندگی میں ایسا ایک موڑ آیا
کہ جب میں اس بات سے بڑا پریشان ہو گیا کہ میں کیا اپنی زندگی میں کہیں باہر کے ممالک میں بھی جا سکتا ہوں. ایک دن ایسا آیا کہ میں باہر کے ممالک میں بھی چلا گیا. وہاں پر پہنچ کر میں نے بہت شکریہ ادا کیا اس ذات کا جس نے مجھے شروع سے لے کر آج تک سنبھالے رکھا. اس کے بعد میری زندگی آگے آہستہ آہستہ بڑھتی رہی اور میں مختلف شخصیات کی بدولت سرفرازی پاتا رہا اور پھر آگے بڑھتا رہا. آج میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑا خوش ہوں. میرے بچے ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں اور میں اپنے بچوں میں خوبصورت سرفرازی اور برکت پاتا ہوں اور بچوں کو بھی یہی سکھاتا ہوں کہ اگر آپ اعلیٰ عہدوں پر پہنچنا چاہتے ہیں، برکت اور سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بزرگوں کی عزت کیا کریں اور ہمیشہ اس کی ذات کو کبھی نہ بھولیں تاکہ وہ ہمیشہ آپ کی راہبری اور رہنمائی کرتا ہے. عزیزو، آج اس آپ بیتی میں اپنی کہانی کو اس طور سے بتا رہا ہوں کہ کاش آج کی نوجوان نسل بھی کہ اگر آپ بڑوں کی عزت کریں گے تو آپ بہت سرفراز ہوں گے، برکت ملے گی. جی تو سامعین، ہم نے سنا کہ والدین کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو ایسا حکم ہے جس سے یہ بات مشروط ہے کہ زمین پر ان کو برکتیں ملتی ہیں جو والدین کی عزت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ ایک سعادت ہے. جب ہمیں نصیب میں ہو جائے ہمیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے. تو جو ہم بات کر رہے تھے آج ہم اسی کو دہرانا چاہیں گے اور آخر میں اسی پر اختتام پذیر اس کو کریں گے کہ خدا نے ہمیں انسان ہوتے ہوئے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم چیزوں میں امتیاز کر سکیں، ہم چیزوں کو پہچان سکیں، پرکھ سکیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کر سکیں. تو جہاں پر یہ ہمیں خدا نے توفیق دی ہے کہ ہم پرکھیں، وہاں پر آج ہمارا موضوع تھا کہ ہم اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ کئی دفعہ ہم خود ہی جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے کردار میں شامل نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں اپنے قول و فعل میں ایک یکسانیت پیدا کرنی ہے. تو آئیے اسی مقصد کو ہم خدا تعالیٰ کی حضور دعا میں بھی رکھتے ہیں تاکہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کو پورا بھی کر سکیں. اے خداوند تعالیٰ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں آج کے اس سارے وقت کے لیے جس میں ہم سامعین کے ساتھ بات چیت کر سکیں. خداوند، جو ہم نے بات چیت کی ہے کہ ہمیں اپنی رویوں کو اور اپنے کردار کو، اپنی باتوں کو خداوند ایک جیسا رکھنا ہے اور کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم خداوند اچھا کریں اور جو ہم کہتے ہیں اس کو عمل میں بھی لائیں. تو خداوند ہمیں آپ توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس بات پر خداوند پورے اتر سکیں. ہم بھائی امجد خان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے ہم خاص طور پر تسلی کی اور تشفی کی دعا کرتے ہیں کہ غم کی اس گھڑی میں خداوند تعالیٰ ان کو سنبھالے. ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے امن کی، سلامتی کی اور محبت کی دعا کرتے ہیں اور تمام سامعین کے لیے بھی ہم خیر و عافیت کی دعا کرتے ہیں یسوع المسیح کے نام سے، آمین. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.